بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، بلدیاتی نظام کسی بھی ملک کی ترقی کا بنیادی زینہ سمجھا جاتا ہے. وطن عزیز کے 2 صوبوں میں صوبہ پنجاب اور KPK میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا گیا ہے. یہ نظام کس طرح سے عوام کے لیے مفید ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عارف چوئی صاحب، جو کہ سینٹرل سیکٹری کوآرڈینیشن ہے پاکستان عوامی تحریک کے، اور نئے بلدیاتی نظام پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. عارف چوئی صاحب، ڈائلاگ میں خوش آمدید. چلو سر، یہ بتا دیں کہ یہ نیا نظام جو متعارف کروایا گیا ہے یہ پچھلے نظام سے کس طرح سے مختلف ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نظام تو بہت سارے متعارف کروائے گئے لیکن عوام کے لیے ان کے کوئی خاص اثرات مرتب نہیں ہوئے، جس وجہ سے عوام کا ان نئی ترامیم پر سے یوں لگتا ہے جیسے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجوہ صاحب، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اس نظام پر بات کرنے کا. تھینک یو. میں پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے کی حیثیت سے بھی اور اس نظام پر جو تھوڑی بہت میں نے محنت کی اور اس کو اسٹڈی کیا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. آپ نے ایک تو نظام کے حوالے سے بات کی ہے اور دوسرے نظام کے بعد عوام کو ریلیف یا عوام کو جو پارٹیسپیشن کا سینس ہے پاور کے اندر اس کی بات کی ہے کہ کیا عوام کو کوئی ریلیف بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. بالکل. تو یہ 2 الگ الگ سوال ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. نظام میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے، پہلا نظام جو بلدیات کا ہے وہ بھی 2 حصوں پر ہی بیس کرتا تھا. یونین کونسل ہوتی تھی پہلے اور اس کے اوپر تحصیل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسلز ہوتی تھی. یونین کونسل میں جو چیئرمین یا وائس چیئرمین ہوتے تھے وہ 2 ایک پیئر بنتا تھا، ان کے نیچے وارڈز ہوتے تھے. اب 4-5 جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں تو جیتنے والا اگر 30% ووٹ بھی لے رہا ہے اور 70% اس کے ووٹ خلاف جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ جیتا ہوا کنسیڈر ہوتا تھا. جی ہاں، بلکہ 18% والے جو ہے باقیوں پہ 82% پہ وہ رول کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں. اس نظام میں ایک بہت بڑی کباہت بلدیات کی چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، میں ابھی وفاق کی طرف نہیں جاؤں گا، جنرل الیکشن کی طرف نہیں جاؤں گا. جی تو بلدیات میں بھی یہی نظام تھا کہ ایک پینل جیت جاتا تھا، وہ 30% ووٹ لے، 20% ووٹ لے یا 40% ووٹ لے. بہت کم جگہوں پر لوگ 50+ جاتے تھے. اب گویا اس علاقے کی 40% یا 30% کو نمائندگی مل رہی ہوتی تھی اور باقی لوگ باہر رہ جاتے تھے. بالکل. پاکستان عوامی تحریک کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جب تک نظامی انتخاب میں ریفارمز نہیں ہوتی حقیقی نمائندگی نہیں مل سکتی لوگوں کو. بالکل. اب حقیقی نمائندگی کیسے ملے گی؟ ہاں جی. ان کا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہونا چاہیے، لیڈر آف دا پارلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیڈر آف دا نیشن ہونا چاہیے. اس کا چناؤ پوری قوم کرے. اس نظام میں بلدیات کی حد تک ہر شہر کا جو چیئرمین ہوگا، تحصیل ہو، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، میونسپل کمیٹی ہو یا ٹاؤن کمیٹی، ہر جگہ پر لیڈر کا جو انتخاب ہے ڈائریکٹ عوام کرے گی. پہلے والا سسٹم نہیں ہے، وہ ختم کر دیا گیا ہے. کس طرح سے انشور کریں گے کہ سارے لوگ جو ہیں ان کو نمائندگی مل سکے اس نظام میں؟ میں اس کے چونکہ 2 حصے ہیں جو نیا بلدیاتی نظام آیا ہے، ہم نے اس پر باقاعدہ ایک ورکنگ پیپر بھی بنایا ہے. اس کی 2 سطحیں ہیں. پہلی سطح ولیج کونسل کی حد تک اور نیبر کونسل کی سطح پر ہے. یہ غیر جماعتی بنیادوں پر یہ الیکشن ہوگا. اب اس کا میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے نظام میں یونین کونسل تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے. پہلے نظام میں ڈسٹرکٹ کونسل تھی، اب وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا نئے نظام میں. یونین کونسل کی جگہ پر دیہاتوں میں ہر گاؤں جو ہے وہ الگ کونسل کنسیڈر ہوگا، اس کا نام ہوگا ولیج کونسل یا پنچایت کونسل. ٹھیک ہے. اب ولیج کونسل یا پنچایت کونسل میں نمائندگی کا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہے جس کی آبادی 2000 سے کم ہوگی، اس میں بھی کم از کم 2 لوگ جیتیں گے، 2 میل جیتیں گے جنرل کونسلر. ان میں سے جو زیادہ ووٹ لے گا وہ چیئرمین کہلائے گا، جو دوسرے نمبر پر ہوگا وہ بھی جیتا ہوا کنسیڈر ہوگا. اب اگر جیتنے والا جو ہم بات کر رہے تھے میکسیمم پارٹیسپیشن آف دا پیپل، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمائندگی ملے، تو اس نظام میں اگر 40% والا جیتتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر 30% ووٹ لے رہا ہے یا 35% ووٹ لے رہا ہے اس کو بھی ہاؤس میں نمائندگی ملے گی. گویا یہ کم از کم بھی اگر 4-6 لوگ کھڑے ہیں تو 70-80% لوگ جو ہے وہ اس ہاؤس کے نمائندے ہوں گے. تو ہر گاؤں میں بہت بڑی بات ہو گئی. جی ہاں جی. اور یہ چھوٹے گاؤں کی بات ہے. جیسے جیسے گاؤں بڑا ہوتا جائے گا یہ 2000 سے لے کر 25000 تک کی آبادی تک ایک گاؤں کنسیڈر ہوگا. اس میں سیٹیں جو ہیں وہ 2 سے 5 تک ہیں.
یعنی جو آخری لمٹ ہے 15 سے 25,000 تک والا جو بڑا گاؤں ہوگا، جو قصبہ ہوگا، تو اس میں 5 جنرل کونسل جیتیں گے، 2 خواتین کونسل جیتیں گی، اور اگر اس حلقے میں آبادی ہے 5% کم از کم اقلیت کی، تو 1 سیٹ اقلیت کی بھی ہوگی، گویا یہ 8 رکنی ایک ہاؤس بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس ہاؤس میں تقریباً سارے لوگوں کو ان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ مل جائے گا۔ جی میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس ہاؤس کا حصہ ہوں گے، یعنی نمبر 1 والا اگر 30% ووٹ بھی لے رہا ہے تو اس کو نیچے والے 25%، 20%، 15%، 10%، تو گویا یہ 90+ % جو ہے وہ اس ہاؤس کا حصہ ہوگی۔ میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھوں کہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ اس نئے بلدیاتی نظام کے نہ صرف یہ کہ حق میں ہیں بلکہ اس سے خوش بھی ہیں، کیا جی کہتے ہیں؟ یقیناً آپ نے بالکل صحیح گیس کیا ہے۔ اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب 2 پارٹیاں آمنے سامنے ہیں، ایک جیت جائے گا دوسرا ہار جائے گا، دوسرے حلقے میں دوسری جیت جائے گی پہلی ہار جائے گی، اور وہ جو تیسرے چوتھے نمبر کی پارٹیاں تھیں جن کا عوام کے اندر ایک بھرپور فالوئنگ ہے، ان کی کوئی نمائندگی نہیں ملتی تھی۔ اب یہ ہوگا کہ 2 بڑی پارٹیاں اگر آمنے سامنے لڑ رہی ہیں تو ان میں سے ایک چیئرمین ہو جائے گا، دوسرا کونسلر ہو جائے گا، تیسرے چوتھے 5ویں نمبر پر آنے والی وہ چھوٹی پارٹی ہیں جن کو پہلے نمائندگی نہیں ملتی، اب ان کے لیے بھی چانس ہوگا کہ وہ اپنے علاقوں میں اگر سوشل ویلفیئر کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر آپ کی تنظیمی اسٹرینتھ موجود ہے تو وہ پارٹی بھی نمائندگی لینے میں کامیاب ہو جائے گی، نیبرہڈ کونسل کی سطح پر اور ولیج کونسل کی سطح پر بھی۔ یہ بتائیے کہ کچھ حصہ اس کا غیر جماعتی ہو رہا ہے اور کچھ حصہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوں گے، کیا یہ دوگلا پن نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو نیچے والا حصہ ہے، جو کانسیپٹ ہے نظام بنانے والوں کا، ان کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہاں ہم پارٹیوں کو کلیش کروائیں، جو بھی جیتے گا اپنے گاؤں کے لیے کام کرے، اپنے نیبرہڈ کے لیے کام کرے، تو اس میں یقیناً جمہوریت میں جماعتی الیکشن کی ایک اہمیت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی گنجائش ہے عام آدمی کے لیے بھی، جس کی جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے، اگر اس سے کوئی پارٹی اون نہیں بھی کرتی تو اپنے ورک کی بنیاد پر، اپنے کام کی بنیاد پر، سوشل ویلفیئر کی بنیاد پر وہ ٹاپ 5 میں اگر آ جاتا ہے، ٹاپ 4 میں آتا ہے تو وہ اپنا حصہ جو ہے لے سکتا ہے، نمائندگی اس کو مل سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی رنجشیں گلی محلے میں ماضی میں دیکھنے کو ملتی تھیں وہ غیر جماعتی الیکشن کروانے سے وہ ختم ہو جائیں گی یونین کونسل کی سطح پہ یا ولیج کونسل کی سطح پہ۔ اب دیکھیں نا جی، پہلے یونین کونسل میں 12 گاؤں ہوتے تھے، ایک جیتا تھا 4 ہارتے تھے، ہر وارڈ میں ایک جیتا تھا 2-4 ہارنے والے ہوتے تھے، ہارنے والوں کو کلیش ہوتا تھا۔ اب یہ ہوگا کہ ایک گاؤں ہے یا نیبرہڈ کونسل ہے، اس میں جب زیادہ لوگ جیت گئے ہیں تو اب لڑنے کی آپشن ختم ہو گئی ہے، اب سب نے یا متحرک پارٹیاں ہوں گی، وہ گاؤں کے اندر وہ پہلے آمنے سامنے ہوتے ہوں گے اور کوئی ایک جیتا ہوگا، اب وہ پارٹیاں آمنے سامنے نہیں آئیں گی، ان میں سے 2 3 4 5 لوگ جیت رہے ہوں گے۔ جب اتنے لوگ جیت کے ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں، اب اگر وہ لڑیں گے اور کام نہیں کروائیں گے تو عوام خود ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو موقع دیا جائے، ان کو کام کرنا پڑے گا، اور تمام پارٹیوں کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تنقید کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے۔ ایسے یعنی کرپشن اب کرنا پھر مشکل ہو جائے گی وہاں پر، دوسرے فل خیال لوگ بیٹھے ہوں گے۔ چور صاحب، یہ ہمارے یہاں پہ برادری ازم اور دیگر بہت سارے ازمز ایسے ہیں جو انتخابات پہ بڑی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، تو نئے نظام میں، نئے بلدیاتی نظام میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ اچھا، میں باجوہ صاحب آپ کی گزشتہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ اگر جماعتی بنیادوں پر ہوتا اور جماعتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی، جب جماعتیں طاقتور ہوتی ہیں تو برادری اور دڑا اور یہ جو لوکل تقسیم ہے یہ کم ہوتی ہے۔ اب یقیناً وہ تقسیم کا عمل رہے گا، برادریاں انوالو ہوں گی، دڑے انوالو ہوں گے، لیکن وہ جو ایک عام آدمی ہے جو چھوٹی پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو بھی نمائندگی یقیناً وہ بھی جہاں پر بیٹھا ہے اس کے بھی برادری ہوگی، اس کے بھی جاننے والے ہوں گے، اس کا بھی گروپ ہوگا اور اس کی بھی پارٹی ساتھ ہوگی، تو ملا کے کم از کم اس کو پریزنٹیشن کا موقع ملے گا۔ یہ پہلا حصہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں غیر جماعتی کی، اور یہ بھی جو کانسیپٹ تھا میرے قائد کا کہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہونی چاہیے لوگوں کی، متناسب نمائندگی کا انہوں نے ذکر بارہا کیا، تو اس نظام میں میکسیمم پارٹیسپیشن مل رہی ہے۔ جب پارٹیسپیشن مل رہی ہے، ممکن ہے پہلی دفعہ ایسے لوگ آگے نہ جا سکیں جن کا ویژن پراپر ہو اور جو مل کے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر وہ لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آگیں گے اور ان کی وجہ سے اگر وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے، رک جاتے ہیں، تو یقیناً اس گاؤں کو اور اس کونسل کو پتہ ہوگا کہ ذمہ دار کون ہے، اور آئندہ کے لیے ان کے لیے اپنے اس گاؤں کے اندر یا نیبرہڈ کونسل کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عارف جوہری صاحب، آپ کی پارٹی دھرنے دیتی رہی، انتخابی اصلاحات کے مطالبے کرتی رہی، تو اس نئے بلدیاتی نظام کو کیا آپ کی پارٹی ان اصلاحات سے مطمئن ہے، یا وہ آبجیکٹ جن کے لیے آپ کی پارٹی جدوجہد کر رہی تھی، کیا سمجھتے ہیں آپ کے بلدیاتی انتخابات کی حد تک وہ کسی حد تک آپ نے اچیو کر لیے ہیں؟ جی باجوہ صاحب نے بہت زبردست سوال کر دیا ہے۔
پاکستان عوامی تحریک پاکستان میں وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے موجودہ نظام انتخاب میں اصلاحات کے لیے باقاعدہ دھرنا دیا. 2013 میں ہم نے اسلام آباد میں جنوری کی یک بستہ راتوں اور دنوں میں وہاں ہم 5 سے 6 دن بیٹھے رہے اور بالآخر اس وقت کی حکومت نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اصلاحات کے حوالے سے. وہ انہوں نے نہیں کی. یہ تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ غلط کون تھا. اور جنہوں نے اس وقت ان اصلاحات کی حمایت نہیں کی وہ آئے سکڑتے سندھ کے مضافات تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام کی. اس میں ایک حصے پر ہم نے ڈیبیٹ کر لی ہے. اس میں دوسرا حصہ جو جماعتی بنیادوں پر ہے. ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کے قائد نے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو لیڈر, میں نے پہلے بھی یہ جملہ کیا کہ لیڈر آف دا نیشن جو ہے اس کا چناؤ وہ چند 100 لوگ کیوں کریں. قومی سطح کی بات ہے نا. ہاں جی, یہ بتا دیں تحصیل اور ضلع کی سطح پہ کس طرح سے بلدیاتی انتخاب میں وہاں پر تو ہمارا مطالبہ بائیو صاحب نہیں مانا گیا, ہم ایگری کرتے ہیں. اچھا, لیکن بلدیات کا جو نیا نظام آیا ہے پتہ نہیں کیوں اس میں یہ ہمارا جو مطالبہ تھا یہ ایڈریس ہو گیا ہے. اچھا جی. اب جو تحصیل کونسل کا چیئرمین ہوگا یا میٹروپولیٹن کا ہوگا, درمیان میں جتنی بھی کونسلز ہیں بالکل ان کا انتخاب اب چند کونسلز نہیں کریں گے. اچھا, وہ کونسلز جن کے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا تھا, برادریاں اس کے پیچھے چڑھ جاتی تھی, رشتہ داریاں ہوتی تھیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہوتا تھا, اور چند 100 ووٹ ہوتے تھے ان کو مینیج کر لیا جاتا تھا. یہ کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی تھی. اب عام پبلک سے ووٹ لینا ہوگا. اگر آپ لاہور میٹروپولیٹن کو دیکھیں, میں لاہور کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, جی ہاں, تو یہ 14 MNAs اور 30 MPs کا حلقہ ہے. اب اس کے اوپر جب ایک چیئرمین کا چناؤ ہوگا تو یقیناً یہ بہت بڑا حلقہ ہوگا اور پورے لاہور کی عوام کو موقع ملے گا اپنے چیئرمین کو منتخب کرنے کا. اب کوئی بندہ اربوں لگا کر بھی ڈائریکٹ ووٹ حاصل نہیں کر سکتا, اسے اپنی پارٹی کی بنیاد پر ہی اوپر آنا ہوگا. سچ پوچھیں تو یہ دنیا کے بعض چھوٹے ممالک سے بھی بڑا ایک حلقہ ہوگا. یقیناً ایسے ہی ہے. یہ بہت بڑا ہمارا جو پنجاب کا تو سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی بھی اس کے اسی طرح بہت بڑا شہر ہے. تو یہ پنجاب کے اندر چونکہ الیکشن ہونا جا رہا ہے, 1 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے لاہور کی. بالکل. اب ایک بندہ جو لاہور لارڈ میئر کا یا لاہور کے چیئرمین کا الیکشن لڑے گا, اس نے اس پوری آبادی کو ایڈریس کرنا ہے. یقیناً اب وہ وسائل کی بنیاد پر الیکشن 100% نہیں ہوگا. وسائل یقیناً انوالو ہوں گے, لیکن پارٹیوں کو انوالو ہونا ہوگا, پارٹیوں کو ایکٹیو ہونا ہوگا, اور پارٹیوں کے کارکنان کو رول پلے کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 حصے ہیں سر اس کے. ذرا میں چاہوں گا کہ یہ وضاحت عوام کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی شاید یہ نیا ہو. جی ہاں, تحصیل کی اور پورے میونسپیلٹی کی بتا دیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ووٹ آپ نے مینیج کر لیے کونسلرز کے, آپ چیئرمین بن گئے. بالکل. اب ایسا نہیں ہوگا, پہلی بات. دوسرا, وہ جو چیئرمین بنتے تھے یونین کونسلز کے, وہ ڈسٹرکٹ کے ممبر بن جاتے تھے. بالکل. یعنی وہ جیسے بھی نیچے سے جیتے ہیں 30% لوگ ووٹ لے کے جیتے ہیں یا 25% یا 40%, وہ اس ہاؤس کا حصہ ہیں. اب وہ کسی ہاؤس کا حصہ نہیں ہوں گے. اب جو بندہ کسی بھی میٹروپولیٹن میں یا میونسپل کارپوریشن میں الیکشن لڑنے جا رہا ہے یا تحصیل کونسل میں الیکشن لڑنے جا رہا ہے, اس کے نامینیشن پیپرز مکمل نہیں ہوں گے خالی اگر وہ اپنا نام دے گا تو. اچھا, اس کو اپنے نام کے ساتھ ساتھ اس ہاؤس میں موجود, اور یہ آبادی کے لحاظ سے انہوں نے مختلف رکھے ہیں, ڈیٹیل بتانے کا وقت. لاہور کی کتنی ہے جی؟ لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے, اور اس میں لاہور میٹروپولیٹن کے 70 افراد پر مشتمل یہ کونسل بنے گی چیئرمین کے نیچے. اچھا جی. اس 70 افراد کی 4 حصوں میں ڈویژن ہوگی, 4 کیٹیگریز ہیں. اچھا. ایک کیٹیگری جنرل کونسلر کی ہے, دوسری خواتین ہے, تیسری لیبر کونسلر ہے, اور چوتھی جو ہے وہ اقلیتی کونسلر ہے. ہر وہ کینڈیڈیٹ جو لاہور کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اس کو ان 70 افراد کی لسٹ ساتھ جمع کروانی ہوگی. یہ 70 افراد اپنا الگ الگ الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ پارٹی یہ جو بتراسی نمائندگی کا نظام ہے جس کو ہم نے بارہا ڈیمانڈ کیا, یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ اس کا جو سلیکشن ہوگی, پروسیجر جو ہے الیکشن کا, وہ یہ ہوگا کہ جو چیئرمین الیکشن لڑ رہا ہوگا وہ کسی پارٹی کا ہے, آزاد بھی لڑ سکتا ہے اگر اس کے پاس پوری ٹیم ساتھ ہو تو. آزاد بھی ہوگا تو 70 افراد کے ساتھ 70 افراد کی لسٹ ساتھ جمع کروانے کا پابند ہے, میدان میں اتر سکتا ہے. ہاں جی, اس کے بغیر نہیں آ سکتا وہ. اب جو چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہے یا لاہور میں اگر لارڈ میئر اس کا نام ہوتا ہے تو اسے پورے لاہور سے ووٹ لینے ہیں, اور جتنے % وہ ووٹ لے, اب وہ جیت گیا ہے 40% ووٹ لے کے. صحیح. جس طرح کے پاکستان میں مزاج ہے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کا. بالکل. اب وہ بندہ تو جیت گیا ہے, لیکن اس ہاؤس میں 70 میں سے اسے سیٹیں اتنی ہی ملیں گی جتنے % اس نے ووٹ لیا ہے. اب گویا اس نے اگر 40% ووٹ لیا ہے تو اس کو 70 کے ایوان میں صرف 28 سیٹیں ملیں گی, یعنی سادہ اکثریت بھی نہیں. 40% اس کو سیٹیں دے دی جائیں گی, باقی جو سیٹیں ہیں وہ ہارنے والے کے حاصل کردہ ووٹوں کے تناسب سے تقسیم ہو جائیں گی. یعنی جو 30% ووٹ لے رہا ہے اس کو 21 سیٹیں ملیں گی, جو 20% ووٹ لے رہا ہے اس کو 14 سیٹیں مل جائیں گی. مطلب اس حوالے سے ساری پارٹیوں کو ان ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھی جو بھی ہوں گے
وہ سارے الیکٹڈ تصور ہوں گے جس طرح سے ہمارے یہاں پہ خواتین کی سیٹوں پہ خواتین جیتتی ہیں. بالکل 100% آپ نے درست نشاندہی کی. ناظرین، ہماری گفتگو نئے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو اصلاحات ہوئی ہیں اور نئے بلدیاتی نظام پہ ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نئے بلدیاتی نظام پہ. عارف چوئی صاحب، یہ بتا دیں، آپ کی باتوں سے یہ تو لگتا ہے کہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی خوش ہیں اس نظام سے. یہ بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا پلان ہے اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ نئے بلدیاتی نظام میں کس طرح سے اپنا حصہ اور کتنا حصہ آپ لے سکیں گے؟ بہت ہی عام سوال ہے باجوہ صاحب یہ بھی. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں چھوٹی جماعتوں کو، جو جماعتیں پہلے تیسرے چوتھے نمبر پر آنے کی وجہ سے نمائندگی حاصل نہیں کر پاتی تھیں، اب ان کو بھی موقع ملے گا. جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے تو پاکستان عوامی تحریک ہم انشاءاللہ اس بات پر کنوینس ہیں کہ ہم نے جب بھی الیکشن لڑا ہے اور جب بھی بلدیات میں گئے ہیں یا مرکزی الیکشنوں میں گئے ہیں، جنرل الیکشن میں گئے ہیں، ہماری پارٹی تیسرے نمبر پر ضرور رہی ہے. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ جیتنے والی پارٹی لے رہی ہے اگر 80,000 پہلے نمبر والا، 70,000 دوسرے نمبر والا، اور ہم آ جائیں گے 15,000 پر، ایک دم گیپ آتا ہے. اس درمیان میں اور کوئی نہیں سٹینڈ کرتا. ہاں کوئی زیادہ آ سکتا ہے، لیکن جب پارٹی کی بنیاد پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پورا انالیسس ہم نے کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اس نظام میں بھرپور طریقے سے ان ہونا ہے اور اپنا ڈیو شیئر لینا ہے. ہم انشاءاللہ پنجاب میں جیسے یہ الیکشن ہوگا تو پنجاب کی ٹاپ 3 جو بڑی پارٹی ان میں سے ایک ہوں گے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم 10 سے 15% ہر جگہ پر حاصل کریں گے. اور 10 سے 15% کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں آپ 7 سے 10 سیٹیں ہماری اس 70 کے ایوان میں بھی ہوں گے اور ہمارے بغیر ہاؤس چل نہیں پائے گا انشاءاللہ. اسی طرح انشاءاللہ پنجاب کی ساری تحصیلوں میں اور تمام کونسلز میں ہوگا. چوہدری صاحب بہت بڑی بات آپ نے کر دی تیسرے نمبر پہ آنے کی. مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی ٹیم اپنے کپتان کے بغیر میدان میں اترتی ہے تو پھر اس کی کامیابی کے بارے میں بڑے خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہیں ایک انتہائی مشکل میچ کھیلنے. ایسی صورتحال کا آپ کس طرح سے سامنا کریں گے؟ جی میرے اس کو یہ بڑا شرارتی سوال آپ نے کر دیا ہے. یہ بہت بڑا اعتراض اور سوال ہم پر رہتا ہے ہمیشہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو اب پاکستان عوامی تحریک کیسے کھیلے گی. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت بڑے منتظم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایسا نظام ترتیب دے دیا ہے. کبھی آپ تشریف لائیں ہمارے مرکز پر اور میں سب کو دعوت دوں گا سننے والوں کو، اگر آپ کبھی اب ہمارے مرکز پر تشریف لائیں تو اتنا خوبصورت نظام ڈاکٹر صاحب نے دے دیا ہے کہ اس نظام میں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس نظام میں جو مالیات سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر بھی ڈاکٹر طاہر القادری یا ان کی فیملی کے کسی ممبر سگنیچری نہیں ہے اس نظام میں. اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو پاکستان میں تو یہ کلچر نہیں ہے نہ MLA بن کر استعفیٰ دینے کا اور نہ پارٹی کی قیادت سے پیچھے ہٹنے کا. ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے MLA بنے اور 2 سال بعد، جب آپ کو یاد ہوگا ماضی کی بات ہے چونکہ ہماری یادداشتیں کمزور ہیں، ایک قانون پاس ہوا تھا مشرف دور میں 2002 میں بننے والی اسمبلی کے اندر LFO کے نام سے، بالکل لیگل فریم ورک آرڈر. اس فریم ورک آرڈر میں مشرف کے سارے اقدامات کو جائز قرار دے دیا تھا پوری اسمبلی نے. سب ہاتھ کھڑے ہو گئے تھے، ایک اکیلا ہاتھ تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا جنہوں نے اس پر بھرپور کو 80 صفحے کا ایک احتجاجی تحریر لکھی اور اس اسمبلی کو لات مار کے وہ اسمبلی سے باہر آ گئے اور ریزائن دے دیا. وہ عملی طور پر اس یہ پارلیمانی نظام جمہوریت سے تو انہوں نے تب ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. یہ ریٹائرمنٹ کا اعلان جب انہوں نے کیا تو اس سے پہلے انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کا پورا ایک اسٹرکچر تیار کیا ہے. ہمارے باقاعدہ الیکشن ہوئے، ان انتخابات کے نتیجے میں کراچی سے ہمارے ایک سینئر ساتھی جناب قاضی ظاہر حسین صاحب مرکزی صدر منتخب ہوئے، خرم نواز گنڈاپور صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے. اسی طرح تمام صوبوں میں ہمارے صدور جنرل سیکرٹریز اور پوری الگ ٹیمز ہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری نے کمال یہ کیا کہ اپنی بنائی ہوئی پارٹی کو اپنے بیٹوں کو وراثت کے طور پر ٹرانسفر نہیں کیا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے آپ لوگوں کی 35 سال تربیت کی ہے، اب نظم سے، سلیقے سے اور تربیت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اپنا رول پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ادا کرنا ہے. اور خاص طور پر آپ جو بلدیات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے، میں ایک سر بڑی، یہ آپ کا سوال نہیں ہے، میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں، یہ ایک جمہوری روایت بھی ہے اور جو لوگ جمہوریت پسند ہیں
وہ تو یہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں یہ رواج نہیں ہے. ہمارے ملک میں کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو، خواہ وہ اہل ہوں یا نہ ہوں، کہیں نواسہ کلیم کر رہا ہے اور کہیں جناب کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جو ہے وہی آگے آ رہے ہیں. اور گاؤں کی سطح پہ ہو، ایم این اے کی سطح پہ ہو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ایک اجارہ داری ہے، اسی کا بیٹا اسی کا بھائی آگے آ سکتا ہے، باقی عام تو صرف جک مارتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے سر اس کلچر کو توڑا ہے اور انہوں نے پارٹی اپنے کارکنان کے حوالے کی ہے اور بڑی خوشی سے کی ہے. تو کیا لاہور میں آپ جو لارڈ میئر کی سیٹ ہے اس کو کنٹیسٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ چونکہ وقت محدود ہے، یقیناً تو یہ بتا دیں کہ آپ کن کن بڑی سیٹوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ سر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، درمیان میں ایک تھوڑی سی 1 منٹ کی گفتگو کروں گا پلیز. دنیا میں سر جہاں بھی سیاسی پارٹی کی تعریف ہوتی ہے تو اس میں 3 چیزیں موسٹ امپارٹنٹ ہیں. پہلی ہوتی ہے ان کا کوئی نظریہ اور منشور، دوسرا ہوتا ہے ان کا لیڈر اور لیڈر کا ویژن، تیسرا ہوتا ہے کارکن. اگر یہ معیار ہو سیاسی جماعت کے تعارف کا تو پاکستان عوامی تحریک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے جب چاہا ہے جہاں چاہا ہے اپنے مطالبات کے لیے پروٹیسٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں ایک جماعت نے نہیں کئی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کی کوشش کی، نہیں دے سکے. پاکستان عوامی تحریک نے ریفارمز کے لیے بھی دھرنا دیا اور سانحہ مالٹاؤن کے انصاف کے لیے بھی دھرنا دیا، لیکن اس سے آگے جا کے ہم نے کبھی بھی بدامنی نہیں کی، ہم نے کبھی بھی انتشار نہیں کیا اور ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کی کوشش نہیں کی. اب میں آگے آ رہا ہوں. آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان عوامی تحریک پنجاب کی ہر سیٹ پر، وہ میٹروپولٹن ہو یا تحصیل کونسل، نیبرہڈ کونسل ہو یا ولیج کونسل، انشاءاللہ ہر جگہ پر ہم اپنا امیدوار دیں گے اور ہم انشاءاللہ ان بلدیات کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پارٹی بن کے ابھریں گے جن کے بغیر انشاءاللہ پنجاب کی سیاست مکمل نہیں ہوگی. سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی تیاریاں جو ہیں اس حوالے سے کیا ہیں، چونکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے پہلوان ہیں اور بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کو کہ ایک اشارے پہ ان کا پورا حلقہ اور کئی دہائیوں سے ان کے ہر حلقے پہ ان کا قبضہ ہے. آپ وہ اجارہ داریاں توڑنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیا لاہ عمل دے رہے ہیں، کیا تنظیمی ایفرٹس آپ کر رہے ہیں؟ پلان تو آپ نے اناؤنس کر دیا، دعویٰ تو آپ نے کر دیا، لیکن اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کوششیں آپ کر رہے ہیں؟ جی میرے واسطے پاکستان عوامی تحریک کارکنان کی جماعت ہے. یقیناً ہمارے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں، سرمایہ دار نہیں ہیں اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. ان کارکنان کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ہمارے کھڑے کیے لوگ سب جیتیں گے، لیکن موجودہ نظام میں جو خوبی ہمیں ملی ہے ہم ہر ہاؤس میں نمائندے اپنے ضرور جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت ساری جگہوں پر انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی، ون بھی کریں گے. لیکن ہمارا ٹارگٹ جو یہ ہے کہ اس نظام کے جو نیا نظام آیا ہے اس کی اس خوبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر ہاؤس کے اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہوں، ہمارے جاندار بولنے والے باصلاحیت کمیٹیڈ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ جب ہم وہاں بیٹھے ہوں گے تو ہمارے لوگوں میں یہ صلاحیت ہے، یہ نظم کی تربیت ڈاکٹر تعلق قادری نے ان کی ہے کہ ہم اندر بیٹھ کے انشاءاللہ کوئی 2 نمبری ہونے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ ہر ہاؤس میں یہ میں کلیم کر رہا ہوں اور وقت آئے گا یہ ثابت ہو جائے گا کہ پنجاب کی کوئی تحصیل ہو یا میٹروپولٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن ہو یا میونسپل کمیٹی ایسی نہیں ہوگی جہاں پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے نہیں جیتیں گے. میں بہت بڑی فتح کی بات نہیں کر رہا، میں صرف نمائندگی کی بات کر رہا ہوں اور یہ یقین دلا رہا ہوں اپنے کارکنان کو بھی اور ان جماعتوں کو بھی. میں کہوں گا جو جماعتیں اس نظام کے خلاف لڑتی آ رہی ہیں، جنہوں نے سال سے کوشش کی ہے، ان کو اسمبلی میں نمائندگی بھرپور نہیں ملی، صرف پریشر گروپ کی حد تک رہ گئے ہیں، کہ خدا را اس میں کوشش کریں اور اس نظام کے بعد جو نیشنل لیول پر نظام ہے، جو جنرل الیکشن کے لیے نظام ہے، ہم اس کو بدلنے کے لیے بھی اپنی کوشش کاوش جاری رکھیں گے. اور وہ جو ہمارا مطالبہ ریفارمز کا ہے نیشنل لیول پر، ہم اس کو یہاں سے کامیابی کے بعد ہمیں مزید تقویت ملے گی. اس نظام سے جیتے ہوئے لوگ جب وہ مطالبہ کریں گے کہ نیشنل لیول پر بھی نظام انتخاب بدلا جائے تو یقیناً وہ زیادہ پاورفل ہوگا، زیادہ ویلیویبل ہوگا. عارف چودھری صاحب، آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دوسری پارٹیوں سے بھی رابطے کی ضرورت پڑے گی، تو کیا آپ بتا سکیں گے کہ ابھی تک آپ نے کن پارٹیوں سے مشترکہ لاہ عمل بنانے کی کوشش کی ہے، یا آپ کی پلاننگ میں کوئی یہ چیز شامل ہے تو کس حد تک آپ اس سلسلے میں آگے جا رہے ہیں؟ یقیناً بارے صاحب پارٹیوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے، لیکن اس نظام کا کمال یہ ہے کہ یہاں آپ کسی کے ساتھ الائنس کر کے الیکشن لڑ نہیں سکتے. میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کوئی ایک پارٹی ہمیں آفر کرتی ہے کہ چیئرمین کا الیکشن ہمارا بندہ لڑے گا، آپ ہمیں 6 بندے دے دیں نامزدگی کے لیے. اب وہ بندے جب ہم دیں گے، بندے ہمارے ہوں گے، لیکن ان کا ٹکٹ جو ہے وہ اس پارٹی کا ہوگا جس کا چیئرمین ہے.
سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو بعض صورتوں میں پاسبل ہوتی ہے نا جی. نہیں, یہ میں اوپر کی بات کر رہا ہوں جو جماعتی الیکشن ہوگا. جماعتی الیکشن میں الائنس پاسبل نہیں ہے. ہاں, کوئی پارٹی صرف اپنے لوگ جتوانے کے لیے کسی کا ٹکٹ بھی اگر لے لیں تو ان کی مرضی ہوگی, پھر وہ بندہ ان کا نہیں رہے گا آن پیپر. تو لہٰذا ہم تو اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ یہ جو اس کی ان کی بالائی سطح ہے جماعتی الیکشن جہاں پر ہونا ہے وہاں ہم کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کریں گے. نچلی سطح پر چونکہ الیکشن ہی غیر جماعتی ہے تو وہاں پر تو وہی بندہ جیتنے کے بعد اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے گا جس پارٹی کا کارکن کمیٹڈ ہے پارٹی کے ساتھ, ورنہ لوگ آزاد جیت کر ہمیشہ رولنگ پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں. تو نچلی سطح پر ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے, اور اوپر جو ہے وہ الائنس پاسبل نہیں ہے. عارف چودھری صاحب, پاکستان عوامی تحریک نے بڑے عرصے سے سیاسی ہونے کی اور سیاسی ایکٹیویٹیز کی کوشش کی, لیکن آج تک ہو یہ رہا ہے کہ اس پارٹی کا مذہبی جو فیس ہے وہی ڈومینیٹ کرتا رہا ہے, سیاسی چہرہ اس کا اس طرح سے نمایاں ہو نہیں سکا. تو نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ کی کیا اس سلسلے میں کوئی پلاننگ ہے, اور آپ کے کوئی تھنک ٹینک اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو سکے؟ جی بارگاہ صاحب, یہ بھی بڑا چھوٹا سوال آپ نے کیا ہے اور بڑا اچھا سوال ہے. ڈاکٹر طاہر القادری یقیناً ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, لیکن لوگ ان کا پس منظر نہیں جانتے. انہوں نے ایم اے اسلامیات میں کیا, پی ایچ ڈی ان کی اسلامک لا میں ہے, لیکچرر وہ رہے پنجاب یونیورسٹی میں تو لا ڈپارٹمنٹ میں رہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری ایک روایتی عالم دین نہیں ہیں, نہ انہوں نے روایتی مدرسوں میں پڑھا ہے. انہوں نے جو یونیورسٹی قائم کی ہے وہ بھی روایتی یونیورسٹی نہیں ہے. آپ کو اگر کبھی موقع ملے منہاج یونیورسٹی جانے کا یا جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کو دیکھنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسکالرز تیار کیے ہیں. اگلی بات کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا فیس جو ہے یا پاکستان عوامی تحریک کا فیس جو ہے اس پر غالب حصہ مذہبی ایلیمنٹ کا ہے. تو میں سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کبھی آپ مذہبی لوگوں سے اور مذہبی جماعتوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا وہ پاکستان عوامی تحریک کو یا منہاج القرآن کو کوئی مذہبی جماعت سمجھتے ہیں. ہمارا عجیب مسئلہ ہے جی, بیگانے ہمیں سمجھتے ہیں, مذہبی طبقہ سمجھتا ہے یہ سیاسی زیادہ ہیں, سیاسی سمجھتے ہیں یہ ان پر مذہبی رہنا زیادہ غالب ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم انقلابی لوگ ہیں. ہم نے ایک نئی فکر دی ہے جو اس کے بین بین چلتی ہے, چونکہ ہم وہ طبقہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست اور دین کے امتزاج کو ہم ملا کے لے کے چلیں گے. یہ وہی فلسفہ ہے, یہ وہی فکر ہے جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنا پورا خاندان شہید کروایا, اور اس وقت کی یزیدی فکر کے خلاف کھڑے ہو کے حسین کو حسینی فکر تک وہ لے کے گئے. اور آج دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, جہاں ظلم اور زیادتی ہوتا ہے وہ یزیدیت کہلاتی ہے, اور جہاں آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ حسینیت ہے. اور حسینیت ہونا یہ صرف مذہبی ایلیمنٹ نہیں ہے. ہم انقلابی فکر کے لوگ ہیں, اس ملک میں ریفارم چاہتے ہیں, اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں, اور ہم نے جو دو درنے دیے ہیں آپ کو پتا ہوگا ان دونوں درنوں نے ہمارا مذہبی ایلیمنٹ پیش نہیں کیا. ہم نے تو ڈاکٹر طاہر القادری سر وہ قیادت ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ان 70 دنوں میں آئین پڑھایا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے بتایا آرٹیکل 62 63 کیا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے بتایا کہ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل عوام کے حقوق سے متعلق ہیں جو معطل کر دیے گئے ہیں. اگر ان آرٹیکلز پر عمل ہو تو پاکستان ایک بہت بڑی رفاہی اسٹیٹ بن سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں وہ لوگ حکمران رہے ہیں جو آج $100 سے اس ملک کو مقروض کر گئے اور ہر ادارہ تباہ و برباد ہو گیا. ہم نے یہ کہا تھا, ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ موقف تھا, اس نظام میں رہتے ہوئے حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر تبدیلی صرف چہرے بدلنے کا نام ہے تو وہ تو ایک چہرہ تو بدلا ہے, باقی تو چہرے بھی نہیں بدلے. تو وہ تبدیلی اگر آ گئی ہے 70 سال سے انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے بدل کے دیکھ کے نہ خواہاں تھے نہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی. ہم حقیقی تبدیلی کے خواہاں ہیں جس میں نظام بدلے, افراد بدلیں, فکر بدلے اور کام کرنے کا مزاج بدلے. چلیں یہ تو بدل گیا. اب عارف چودھری صاحب, آپ ملک میں تو سیاسی چہرے بدلنے کی بات کرتے ہیں اور نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سیکرٹری جنرل تو کہیں نظر آ جاتے ہیں, لیکن آپ کے صدر اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے نہ ایکٹیو ہیں اور نہ ان کے چہرے لوگوں سے شناسا ہیں, اور دعویٰ اور پلان آپ کا بہت بڑا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بارگاہ صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ صحافت کا معیار یہ ہے کور کرنے کا کہ وہ سابق ایم این اے ہو, سابق منسٹر ہو, جتنا مرضی بڑے اس پر کرپشن کے ایلیگیشنز ہوں, بلکہ جتنے زیادہ کرپشن کے ایلیگیشن ہوتے ہیں آپ لوگ اس کا چہرہ اتنے زیادہ دکھاتے ہیں, اتنا بڑا بندہ سمجھا جاتا ہے, وہ سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے جو مرکزی صدر ہیں وہ کراچی سے چونکہ بلانگ کرتے ہیں, وہ تنظیمات کے ساتھ جاتے ہیں, وزٹس کرتے ہیں, لیکن میڈیا کور نہیں کرتا. ہم کیا کریں,
اس کا علاج ہمارے پاس نہ تو کوئی اے ٹی ایم ہے، نہ ہم اے ٹی ایم لا سکتے ہیں، نہ اے ٹی ایم ہمارے لیے کام کرے گی. تو ہمارے پاس چونکہ اے ٹی ایم نہیں ہے تو میڈیا متحرک نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں نا، گڈاپور صاحب نے تو بہت ایکٹیو رول، چونکہ دھرنوں میں بھی انہوں نے پارٹ پلے کیا، آج بھی وہ بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو ہمارے صدر بھی ایکٹیو ہیں، ہماری صوبائی تنظیمیں بھرپور ایکٹیو ہیں. دو طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پہلی ایکٹیویٹی ود ان پارٹی ہے، سارے میڈیا سے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے یقیناً نہیں ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ. نیوز ٹیلی ویژن تو آپ تک پہنچ گیا اور ہم تو ساری چھوٹی بڑی پارٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ نظام جو بلدیاتی نظام ہے ہمارے ملک میں بالکل یہ نیا ہے، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا تعارف کروایا. یہ بتا دیں کہ باقی دنیا میں کیا جو نظام بلدیاتی نظام چل رہے ہیں، ہمارا اب یہ نظام پنجاب اور کے پی کے میں جو انٹروڈیوس ہو رہا ہے، یہ ان کے قریب تر ہو جائے گا؟ باقی بہت دنیا اچھا سوال سر کیا آپ نے، جب دنیا کو ریلیٹ کیا ہے بلدیات کے حوالے سے. سر دنیا میں سارے کام جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ شہری حکومتیں کرتی ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام لیجسلیشن ہے، وہ قانون سازی کریں، قانون پر عمل درآمد کروائیں. اب گلی نالی بنانا لیجسلیٹو کا کام نہیں ہے. ایک لیجسلیٹو کونسل کا ممبر جب گلی بنائے گا، جب سڑک بنائے گا، جب لوگوں کے تھانے اور کچہری کے مسائل حل کرے گا تو لیجسلیشن کر نہیں سکے گا. بدقسمتی سے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان میں 99.99% ایم این ایز نے، شاید آج تک میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین پڑھا بھی نہیں ہوگا لیجسلیشن کیا کرنی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اسی لیے تو فرسودہ قوانین چل رہے ہیں نا جی، انگریز کے بنائے ہوئے اسی دور کے. ایسے ہی ہے، بدقسمتی ہے نا جی. کسی نے بھی کوشش نہیں کی لیجسلیشن کرنے کی. ہم آج ہمارا جو تعلیمی نظام ہے باجوہ صاحب، وہ ہمیں جس نے لارڈ میکالے نے دیا تھا کلرک پیدا کرنے کے لیے دیا تھا. ہم آج بھی کلرک پیدا کر رہے ہیں 70 سال بعد بھی. ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے وہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو نظامی انتخاب پارلیمانی نظام جمہوریت ہے وہ افراد کو، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے برادری دھڑے پر دیا گیا تھا. ہم اسی پر کھڑے ہیں. ہم نے کبھی بھی ریفارمز لانے کی کوشش نہیں کی، چونکہ یہ نظام موجودہ طبقے کو سوٹ کرتا ہے، اس سے وہ سب پر رول کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، لہذا وہ نہیں کریں گے. جب بھی تبدیلی آئے گی عوام کو خود اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے جب شعور کا لیول یہ ہو کہ ایک جج پر کرپشن کا الزام لگے تو وکیل ڈیفینڈ کر رہے ہوں، ایک ایم این اے پر کرپشن کے ثبوت آ جائیں اس کو اس کی ووٹر ڈیفینڈ کر رہے ہوں، اور ایک وزیر اعظم کو بھی اس کے وہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوں جن کا حق اس نے کھایا ہے، وہ بیچارے بس کی چھتوں پر لڑکے جاتے ہوں اور ان کے ایک بچے کے لیے 5-5 کروڑ کی گاڑیاں ہوں. جب تک عوام کی سوچ نہیں بدلتی، اور یہ بدل رہی ہے بڑی تیزی سے. یہ باجوہ صاحب آپ نوٹ کر لیں، اگر پچھلے الیکشن میں تبدیلی کے نام پر پڑھے لکھے طبقے نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، اور اگر خان صاحب تبدیلی ان کو نہیں دے پاتے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پٹواری نہیں بنیں گے. وہ آنکھیں بند کر کے آئندہ عمران خان کی طرف نہیں دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اور میں تو کلیم بھی کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پڑھا جائے، سنا جائے تو ڈاکٹر طاہر القادری حقیقی لیڈر ہیں جن کو نہ پارٹی بڑی بنائی ملی، نہ جنہوں نے اپنی شہرت جو ہے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے حاصل کی تھی. انہوں نے اپنی تنظیمی طاقت سے اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. تحریک مناج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک، میں اب تحریک مناج القرآن کا نام جب لے رہا ہوں تو ڈاکٹر طاہر القادری اس کے بانی و سرپرست ہیں. یہ پاکستان ہی نہیں دنیا کی واحد جماعت ہے جو دنیا بھر میں مقبول نہیں، رجسٹر ہے، ان جگہوں پر یہ کام کرتی ہے، ان کے ادارے موجود ہیں، انتظام موجود ہے. سینٹرل سیکرٹری کوآرڈینیشن پاکستان عوامی تحریک محمد عارف چوئی صاحب، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے سنا کہ نیا بلدیاتی نظام نہ صرف سیاسی اجارہ داریوں کو ختم کرے گا بلکہ اس سے کامن مین جو ہے وہ آگے آ سکے گا، اور ملک میں متناسب نمائندگی کے سسٹم کے تحت تمام پارٹیاں جو ہیں ان کو ان کے ووٹ کے برابر پنجاب اور کے پی کے میں ہونے والے بلدیاتی الیکشنز میں ان کا حصہ دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.